چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا، کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد کیا صرف دعائیں معصورہ پڑھی جائیں گی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، یا ہم اور کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر ہے کہ منقول دعائیں ہی پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں برکت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین اور تعلیم بھی فرمائی ہے، آپ کا عمل مبارکہ بھی ایسا ہے، تو ان سے بڑھ کر کون سی دعائیں بابرکت ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کو پڑھ لیں، اور یہ سوچیں کہ منقول دعاؤں سے ہٹ کر بھی ہمیں اس سے زیادہ برکت حاصل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہی پڑھیں، یہی افضل اور اولا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شوہر پیسے کے بدلے میں طلاق دے، اس کو خلع کہتے ہیں، اور اگر بغیر پیسے کے طلاق دے تو اس کو صرف طلاق کہتے ہیں۔ اس میں لیکن خلع کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بدل جاتے ہیں، اسی لفظ طلاق سے وہ دے گا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے کہ بیوی آفر کرتی ہے، شوہر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا بیوی کہتی ہے اتنے پیسے لو میری جان چھوڑ دو، یا میں مہر معاف کر دوں گی میری جان چھوڑ دو، شوہر کا یس۔ اب اگر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اب لفظ طلاق کہہ رہا ہے لیکن چونکہ پیسہ بیچ میں آ گیا ہے، عورت اس پر راضی ہے، ڈیل ہوئی ہے، تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں خلع ایک طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی اس سے ایک طلاق پڑ گئی، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طلاق کے بعد فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اگر پہلے اس نے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ یہ مل کر تو 3 ہو جائیں گی، ایک دی تھی تو مل کر 2، یا ایک بھی نہیں دی تھی 1، تو اب اگر یہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو چونکہ طلاق بائن ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، تو جدید مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ خلع ہوتا ہے، چونکہ طلاق بائن ہے، فوراً عدت سٹارٹ ہو گئی، اور عدت سٹارٹ ہو کر اب یہ اگر عورت حاملہ ہے، فرض کر لیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی، وہ چاہے 2 دن بعد پیدا ہو جائے، چاہے 9 مہینے بعد، عدت چلتی رہے گی۔ اگر 2 دن بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت 2 دن میں ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ حاملہ نہیں ہے اور باقاعدہ حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلا حیض جو ہے یعنی پہلا حیض کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، یعنی 3 حیض گزرنے چاہیے، پھر یہ اس کی عدت، یعنی طلاق کے بعد 3 حیض، یہ ذہن میں رکھیں، تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر حیض نہیں آتا ہے، جیسے 55 سال سے ابو ہیں، یا کوئی لڑکی ہے اس کو وہ ابھی 9 سال سے کم کی ہے، فرض کر لیں طلاق دے دی ہے، تو پھر مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ 3 مہینے عدت ہوتی ہے، اور عدت کے اندر کوئی وہ نئی چیز نہیں ہوتی، جیسے عام طلاقوں کی عدت ہوتی ہے ویسے ہی عدت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ باقی جو کورٹ کا 1 سائیڈڈ خلع لیتے ہیں،
یہ حقیقتاً خلا ہے ہی نہیں۔ خلا کی تعریف سے آپ سمجھ جائیں کہ شوہر بعض اوقات آتا بھی نہیں ہے، جج جو ہے وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، خلا نہیں کہتے، اور یہ بہت ہی کم صورتوں میں نافذ ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہی نہیں شرعی لحاظ سے۔ جتنی بہنیں خلا ایسے کورٹ کا لے کر آرام سے شوہر سے جان چھڑا کر بظاہر اور دوسری شادیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر پہلے اس پر ذرا فتویٰ لے لیں کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر کورٹ سے رجوع کر کے اس نکاح کو ختم کیا ہے۔ اگر وہ وجوہات، وہ ریزنز ویلڈ نہ ہوئیں، شریعت ان کا لحاظ نہیں کرتی، تو یاد رکھیں کہ آپ پہلے شوہر کی ہی بیوی ہیں ابھی تک، اور دوسرا شخص آپ کا شوہر نہیں ہے، وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اجنبی کے ساتھ رہنا، پھر جسمانی تعلق قائم کرنا، پھر اس سے بچے پیدا ہونا کیا شرعی حیثیت رکھے گا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اس لیے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت بالکل بھی نہیں آتی، اور وہ شرعی مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے وکیل سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارے وکیل بہن بھائی برا نہ مانیں، اور برا بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ، جو سمجھدار ہیں، کہ ہر وکیل شرعی اونچ نیچ تو نہیں سمجھتا، وہ آپ کو برٹش لاء کے مطابق یا پاکستانی قوانین کے مطابق مشورہ تو دے سکتا ہے، اور وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں جو بعض اوقات خلاف شرع ہوتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ معلوم کر لیں۔ لیکن یہ میرا بڑا تجربہ ہے، 34-35 سال کی جو تبلیغی عمر ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں یہ خوف ہونا کہ مسئلہ ہمارے خلاف نہیں آ جائے تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بلی حملہ کرتی ہے، کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، اب مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، حالانکہ بلی تو اور زیادہ آسانی سے اسے قابو میں کر لیتی ہے۔ تو آپ کے شریعت کے معاملات سے آنکھیں بند کر لینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی، میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک ہمدرد کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ گناہ ختم کریں اور صحیح مسئلہ پہلے معلوم کر لیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے مرد کا، تو اس کو نہلا دھلا کر پھر اس کو نامحرم عورتوں کے درمیان بھی لایا جاتا ہے، اور عورتیں اس کو دیکھتی ہیں۔ جیسے میت کو نہلا کے لاتے ہیں، آخری دیدار کروا کے پھر جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا اس طرح مرد کو دیکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ جائز ہے، عورت جو ہے وہ ایک مرد کو حالت زندگی میں بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی جب وہ زندہ ہو مردہ کی بھی دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، یعنی بری نیت سے عورت کا مرد کو دیکھنا یہ منع ہوتا ہے، عورت کے لیے اس میں چھوٹ ہے۔ مرد عورت کو اچھی نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ کہے کہ میں تو بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، ماں کی نیت سے، وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو اجازت ہوتی ہے، یا اس کے دلائل بھی ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر دلیل عرض نہیں کر رہا، عورت نامحرم کو بہرحال دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ برائی کا دل میں ارادہ نہ ہو۔ اور مردے کو دیکھ کے تو کیا برائی کا ارادہ دل میں آئے گا، ویسے خوف وغیرہ ہوتا ہے، تو بہرحال نامحرم عورتیں مرد میت کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر خاتون کا جنازہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا، مرد نہ زندہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ نامحرم مردہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔